کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے. اس کی روٹین نہ بنائے. یہ نا میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں. جی وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا ہوں، یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں. بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے. یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی. یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی. تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا. نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا. جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ مولوی حضرات نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کیس. فجر اول وقت میں ہے، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نہ نظر آئیں. اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام حجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں. آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا. عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چڑھ کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد. ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں. تو اگر حنفی بیچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے. لیٹ سے مراد یہ کہ وقت کے اندر پڑھ لینا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں، اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان دونوں ایجز کے درمیان جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے پیچھے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی. وہاں نہیں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے، تو کہتے ہیں یار سنت یہ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے. تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. لیکن ہمارے کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے ظہر کا ٹائم 1 بجے فکس کیا ہوا ہے، 1:30 بجے. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا، سوائے چند دیوبندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے، وہ 2:30 پونے 3 تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں ظہر. اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند ایک لوگوں کے انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی عوام کی سہولت کے لیے. تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا. جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنا دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے جی ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں، اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا سی تو کیوں نہیں پڑھا؟ یار اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے، آپ کو نہیں آتی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے، وہ 1 منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گرفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی تھا. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم خام خواہ، بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے، کسی مولوی نے نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ، وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو. وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے، وہ مواحد تھے، ایک اللہ کو پکارنے والے،
ایک بندے فوراً اپنے لے آندے نے، میں تاں نال کلیئر کر رہا، تواڈے نہیں سن، وہ ساڈے والے سن نیک. تو وہ راستے میں مر گیا. اب وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ان کو کہا کہ زمین ناپو. زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی. حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا قانونی کارروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں، لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا. آن دا وے تو وہ دور ہی تھا. یہ ہے اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھے. یہاں مولوی جو کہتے ہیں نیٹ بھی پڑھی تب بھی گناہ دیا جائے گا، نہیں نہیں، وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں. وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا. اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، سر پچک جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پھر پچکایا جاتا ہے، اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے. اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا. یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، قضا کر رہا ہے، روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ہے. کبھی کبھار ہو گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گئی تھی، تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی. اصحاب رسول کی روش تھی، وہ آگے آ رہا ہے. ان کی روش کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تو جمع ہو گئے تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اللہ نے تو زندگی رکھی ہے آزمائشوں کے لیے، تو ایک اور آزمائش آئی ہے، اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے. جتنا گڑ پاؤں گے اتنا میٹھا، لیکن ایک گڑ بڑا کوڑا گڑ ہے. ہاں، ایک کوڑا کوٹا ہے، یعنی وہ کڑوی دوائی ہے جو آپ لیں گے تو شفا ہوگی. تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے. یہ ہے وظیفہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 جو ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار پہ بھی لکھا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 173 ہے، یہ 173 آیت، 172 پچھلی تھی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ ہم نے اپنے بلو والے کارڈ کے اندر بھی نقل کی ہوئی ہے. میں اس کا آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں چونکہ کارڈ بائی چانس میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4563. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جب کافروں کی سازش کی خبر ہوئی یا جب کبھی بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اصحاب رسول نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں کیا پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ویسے اس کے اوپر وہ پورا شعر بھی جوڑا ہوا ہے نعم المولا ونعم النصیر، وہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ اتنا ہی وظیفہ کافی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 3 ملین کے قریب وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، بچنے کے لیے بھی اور آئی ہو تو ٹالنے کے لیے بھی. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بہترین 3 وظائف ہیں. ان میں ایک وظیفہ میں نے یہ بتایا تھا. دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آئی اور اس میں آگے الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں چل کر آگے آئے گا پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے نا مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. یعنی اللہ کا اتنا غصہ تھا، عتاب تھا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. لیکن وہ سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ایک دعا کے اوپر، لا الہ الا انت سبحانک. اور بڑی ڈپلومیٹک دعا ہے یہ، اس کے الفاظ پہ غور کریں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تو تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں نا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا تو مجھے معاف کر دے. کیسی زبردست بات ہے کہ جب میں انسان ہوں تو پھر مجھ سے غلطی ہوگی نا، تو پاک ہے. تو یہ چیز اللہ کو اتنی عاجزی پسند آئی
کہ اس میں الفاظ ہیں سورہ انبیاء میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے سے جو اس وظیفے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ 2 وظیفے ہو گئے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، اور وہ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں نا، اس میں آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے، دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہی دعا مانگنی ہے، اور ذہن میں آپ نے اپنے پرابلم کو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ دی تسبیح کڈنی ہے؟ نہیں یار، 1.25 لاکھ نہیں، 1 دفعہ بھی پڑھ لو بہت ہے دل نہ، اور ذہن میں ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی اہل ایمان نجات دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اسی لیے مشکات کی تحکیم کے دوران شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی ایک اور صحیح سند سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی موجود ہے صبح شام کے اذکار میں۔ اچھا، سب سے پہلا بلو کارڈ پتہ ہے آپ کو کس نے لکھا ہے؟ یہ صبح شام کے اذکار والا امام نسائی نے، اس کو ٹاپک بنا کے۔ ویسے تو صبح شام کے اذکار اس سے پہلے احادیث کی کتابوں میں موجود تھے، کتاب الاذکار کے چیپٹر کے ساتھ یا کتاب الدعا کے چیپٹر کے ساتھ، لیکن لہذا سے ایک بک جس میں صبح شام کے نبی الاسلام کے معمولات جمع کیے جائیں، یہ پہلی دفعہ اس امت میں امام نسائی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیلہ، جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، جس کا ایک اور چیپٹر ہے خصائص علی، ایک اور چیپٹر ہے فضائل صحابہ، ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی، سنن نسائی الکبریٰ، جس میں آلموسٹ 12,000 کے قریب احادیث ہیں۔ ایک سورہ ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ اسی کی تلخیص ہے، اس میں آلموسٹ 5,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں 12,000 کے قریب ہے، تو اس کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون کے ساتھ پڑھیں گے نا نستغیث تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو دونوں درست ہیں۔ ویسے جب بھی اب میں لیکچر دے رہا ہوں نا، یا کوئی شخص دعا کروا رہا ہے، وہ سنگولر کے صیغوں میں بھی جب دعا کروائے گا نا اور سننے والے آمین کہیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح دعا ہے اللہم اجرنی من النار، آمین، تو جو آمین کہے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، حالانکہ میں نے سنگولر کے صیغوں سے کی ہے۔ اگر میں ایسے پلورل کا صیغہ لوں گا تو اللہم اجرنا من النار، تو وہ پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جمع کا صیغہ بولنا ہے، سنگولر کا صیغہ بھی بولا جائے اور اس کے اوپر سننے والے آمین کہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض محدثین کے نزدیک یہ پریفریبل ہے کہ جو سنت دعائیں ہیں نا ان کو آپ سنگولر کے صیغے سے ہی پڑھیں، چونکہ نبی الاسلام نے اس سے پڑھی ہے، الا یہ کہ جو جمع کے صیغے سے ہو۔ جیسے یہ جو دعا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جمع کے صیغے سے ہے، لیکن کئی ایک دعائیں سنگولر صیغے سے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کے اندر نا یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، اس کو وہ خود سے جمع کے صیغے میں پڑھ دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ویسے تو لفظ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جمع کرنے کا ہوگا انا کنا، وہ ہے انی کنت، یہ ہے انا کنا من الظالمین۔ لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ جب سنگولر کے صیغے سے پڑھیں گے، سننے والے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ صیغوں کو آپ جمع میں خود سے کنورٹ کریں تو یہ بھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی جب ڈیوٹی لگی نا صلاۃ اللیل، قیام اللیل کروانے کی، اور وہ جب وطر پڑھا کرتے تھے نا رمضان میں، تو وطر کی دعا وہ جمع کے صیغوں سے پڑھتے تھے۔ ویسے جو دعا آئی ہے ترمذی میں وہ کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو جمع کر کے پڑھتے تھے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت۔ عظمت والی صورت ہے، اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے
کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر ایک رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے،
تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے